السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ الرحمن کی تفسیر کر رہے ہیں، لیکن آج ذرا درس مختلف نوعیت کا ہے۔ ایک آدھ دو روز میں پھر سورہ الرحمن کی تفسیر پر پھر سے کام شروع کریں گے۔ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرہ پر ایک پوری پلے لسٹ موجود ہے۔ اس پلے لسٹ میں ہم نے بہت تفصیل سے کام کیا اور تاریخ طبری سے بہت سارے ذخائر آپ کے سامنے رکھے۔ ان میں بعض روایات اپنی نوعیت کی انوکھی روایات تھیں، ان میں بہت زیادہ تفصیل تھی۔ بہرحال بغیر اس میں جائے ہوئے آج کا جو درس ہے اس کا ایمفیسس کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو لوگ داخل ہوئے تھے وہ بلوائی تھے، لیکن ان میں ایک شخصیت ایسی تھی جو رہنے والی مدینے کی تھی اور صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ان کا نام محمد ہے، محمد بن ابی بکر۔ وہ بھی بلوائیوں کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اس کی تفصیل جو ہے ہم سیرت عثمان میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ محمد بن ابی بکر جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے تھے۔ محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، اسما بنت امیس ان کی والدہ ہیں، اور اسما بنت امیس جو ہیں وہ حضرت جعفر جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں ان کی بیوی ہیں۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا اور پھر اس نکاح سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اسما بنت امیس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، اور آپ جانتے ہیں اس وقت حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں حضرت علی نے پھر کوئی اور نکاح نہیں کیا، لیکن ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر حضرت علی نے اور نکاح فرمائے۔ تو حضرت اسما بنت امیس سے بھی نکاح فرمایا۔ تو محمد بن ابی بکر اس وقت بہت چھوٹے سے تھے، 2 سال 2.5 سال کے ہوں گے یا سم تھنگ، لگ بھگ اراؤنڈ دس ایج۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کفالت تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی زیر کفالت رہے۔ اس لیے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو محمد بن ابی بکر کو آپ نے مصر پہ خلیفہ بنا کر بھیجا تھا، اور محمد بن ابی بکر جو ہے کافی خاصے جوان آدمی تھے۔ بہرحال حضرت عثمان نے بھی ان کو مصر کی طرف گورنر بنا کر ہی بھیجا تھا، لیکن ایک غلط فہمی کی وجہ سے معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ محمد بن ابی بکر وہ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جب بلوائیوں نے محاصرہ کیا تو حضرت عثمان کے گھر کے اراؤنڈ محمد بن ابی بکر بھی اس محاصرے میں شامل ہو گئے، اور داخل ہونے والوں میں بھی آپ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان کو شہید کی؟ اس لیے اس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی اشد ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کیونکہ محمد بن ابی بکر کا جو پرسنالٹی ہے وہ بڑی بعض لوگوں کے نظر میں کنفلکٹنگ سی ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر پرورش رہا ہو، وہ شخص ایک صحابی رسول جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیلیپر کا ہو، جو ذو النورین ہو، جو عشرہ مبشرہ میں ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، صرف داماد ہی نہیں ہیں بلکہ حضرت عثمان کی جو والدہ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزن ہے، حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ تو کتنے سارے رشتے حضرت عثمان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ اچھا، اس بات کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک اور بات آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد بن ابی بکر آپ صحابی رسول ہیں کہ نہیں ہیں، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ام المومنین ہیں ان کے بھائی بھی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اپنے ان بھائی سے بہت محبت کیا کرتی تھیں۔ ایک تو ان سے بہت چھوٹے بھی تھے، اور حتیٰ کہ آپ نے ان کے بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی کنیت ابو القاسم رکھی تھی، اور ان کی شہادت کے بعد جب یہ مصر میں شہید کر دیے گئے محمد بن ابی بکر، تو اس کے بعد حضرت عائشہ نے ان کے بیٹے کی خوب پرورش بھی کی، اور ان کی ایسی تربیت کی ان کے بیٹے کی، قاسم بن محمد بن ابی بکر کی، کہ وہ مدینہ کے فقہائے 7 میں شمار ہوتے تھے۔ مدینہ کے جو چوٹی کے 7 فقیہ تھے نا، ان میں شمار ہوتے تھے قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ اچھا، صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کے بارے میں جن لوگوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، جیسا کہ ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، یہ 430 اور 463
ہجری کے لوگ ہیں. پھر ابن اثیر الجزری جو 630 ہجری کے ہیں، اور ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو 852 ہجری کے ہیں، ان سب نے انہیں صحابہ کی فہرست میں شامل کیا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ حجۃ الوداع کے سفر کے موقع پر پیدا ہوئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیدا ہوئے تھے. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ہو، وہ حضرت ابو بکر کا بچہ ہو اور اسماء بنت امیس کا بچہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی قرابت داری ہو، اور بچہ مکے میں ہی رہتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات فانی سے جانے سے قبل، یعنی یہ بچہ پیدا ہوا ہو حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2-2.5 مہینے قید حیات رہتے ہیں ظاہری حیات میں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ حضور کی خدمت میں پیش ہی نہ کیا گیا ہو؟ اٹ از جسٹ ناٹ پاسبل. تو اسی لیے جو ہے ان کو یہ حضرات صحابہ میں شمال کرتے ہیں. لیکن بعض لوگوں نے ان کا ذکر تابعین میں بھی کیا ہے. اچھا، کتابوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ داخل تو ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک بھی پکڑی تھی، تو حضرت عثمان نے انہیں ان کے والد ابی بکر کی یاد دلائی تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے اور گھر سے باہر نکل گئے. جیسا کہ ابو نعیم الاصبہانی معرفت الصحابہ میں اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صفیہ بنت احی کے آزاد کردہ غلام کنانہ سے سنا ہے. یاد رکھیں صفیہ بنت احی بھی ام المومنین ہیں. حضرت عثمان کی شہادت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ میں موجود تھا اور اس وقت میری عمر 14 برس تھی. میں نے عرض کیا کہ محمد بن ابی بکر کیا قتل عثمان میں شامل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. تاہم وہ ان کے پاس گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا ابن اخی، اے بھتیجے تو میرا ساتھی نہیں ہے؟ تو اس وقت وہ وہاں سے چلے گئے اور ذرا بھی اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے نہیں رنگا. تو معرفت الاصحاب ابن نعیم الاصبہانی، اس میں حدیث نمبر 257 جو اس کی جلد 1 صفحہ 66 پر آتی ہے. تو اسی طرح حافظ المغرب جو ابن عبد البر ہیں، وہ الاستعیاب میں لکھتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت عثمان کی شہادت کے وقت موجود تھے. اور ایک قول یہ ہے کہ وہ وہاں پر تھے، لیکن اہل علم نے اس بات کی نفی کی ہے کہ وہ قتل میں شریک تھے. الاستعیاب فی معرفت اصحاب. اور اسی طرح ابن اثیر الجزری بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے محاصرہ کرنے والوں میں سے ہیں، یہ وہاں داخل ہوئے تھے، لیکن جب حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر آپ کے والد آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھتے تو اس عمل کو گوارا نہیں کرتے، تو محمد بن ابی بکر نے یہ سنا تو حضرت عثمان کو چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ابن اثیر الجزری کی، جس کے اندر صفحہ نمبر 1100 میں حدیث نمبر 4753 کے تحت یہ روایت آتی ہے. تو آپ کو یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ حضرت محمد بن ابی بکر جو ہیں ان کا قتل عثمان میں، شہادت عثمان میں کوئی یوں حصہ نہیں تھا کہ آپ اس وقت وہاں موجود ہوں. ہاں، حضرت عثمان کا جو قتل کرنے والا ایک بدبخت آدمی وہ مصری تھا، اور روایات میں اس کے نام کی یوں صراحت تو نہیں ملتی، لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ سدوسی الاصل تھا. اس کی رنگت کالی رنگ کی تھی، وہ مصر کا رہنے والا تھا، اور کالے رنگ کی وجہ سے اس کا لقب جبلہ تھا. اور اسی آدمی کو موت الاسود بھی کہا جاتا تھا. یعنی اتنا شقی القلب آدمی تھا، اتنا شقی القلب آدمی تھا کہ موت اس کو موت الاسود، کالے رنگ کی موت کہا جاتا. اور محب الدین خطیب البغدادی کا موقف یہ ہے کہ سید عثمان کا جو قاتل ہے یہ عبداللہ ابن سبا تھا. یہ خود مدینہ آیا تھا، یہ ان لوگوں میں شامل تھا جو اندر داخل ہوئے تھے. اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ ابن سبا مصری ٹولے کے ساتھ آیا تھا، کیونکہ وہ فسطاط سے انہی کے ساتھ نکلا تھا اور انہی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوا تھا. وہ ہر وقت پس پردہ رہ کر ہر قسم کی خباثتیں کرتا رہتا تھا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ موت الاسود اس کا خفیہ نام ہو، جس سے وہ اصل اس کا نام چھپا رہتا تھا اور اس کی ہڈن آئیڈینٹی میں وہ کام کرتا تھا. کیونکہ مدینہ والے تو اس کے واقف نہیں تھے نا عبداللہ بن سبا نے، کیونکہ سارا فساد تو عبداللہ بن سبا کا پھیلایا ہوا تھا. جہاں جہاں جاتا تھا وہ فساد پھیلاتا رہتا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے اس خفیہ نام کے تحت آیا ہو اور اپنی تخریب کاریاں کرتا ہو.
بہرحال اس کو بڑی تفصیل سے العواصم من القواصم بحوالت عن فتنة مقتل عثمان، جو ڈاکٹر محمد عبداللہ الغضبان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کی جلد 1 دفعہ صفحہ نمبر 207 پر آتا ہے۔ اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ابن سبا بھی کالے رنگ کا ہی تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ اسے خبیث اور کالا کہا ہے آپ نے، کہ حضرت علی کے الفاظ الخبیث الاسود، کالا خبیث، یعنی اتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے نا خباثت تھی کہ اس کو صحابہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیول کے آدمی انہوں نے کہا الخبیث الاسود، جو کہ لسان المیزان جو ابن حجر کی کتاب ہے اس کی جلد 3 صفحہ 290 پر آتا ہے۔ اور محمد بن ابی بکر کے بارے میں جو معروف ہے نا کہ انہوں نے چھری یا چاقو کا وار کر کے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، تو یہ صرف جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس بارے میں جتنی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں یا ان کے جو متن ہیں وہ شاذ ہیں، کیونکہ جو صحیح روایات ہیں وہ اس کے بالکل برخلاف بات کرتی ہیں کہ حضرت عثمان کو ایک مصری نے شہید کیا تھا، جیسا کہ فتنۃ مقتل عثمان جو محمد عبداللہ الغضبان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کی جلد 1 صفحہ 209 پر آتا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر یحییٰ الحی انہوں نے اس کے کئی وجوہات بیان کیے۔ انہوں نے کہا دیکھو، محمد بن ابی بکر کی برات کئی وجوہات سے ثابت ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بصرے کی جانب سے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلی تھی۔ اگر تو ان کے اپنے بھائی اس قتل میں شامل ہوتے تو پھر محمد بن ابی بکر جب شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، تو اس پر وہ افسوس نہ کرتی اور غم نہ کرتی، جس کی تفصیلات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سیرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، کہ کس طرح ان کے ساتھ معاملے کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھیں قاتلین عثمان سے برات کا اظہار کیا تھا، ہم سب جانتے ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت علی نے ان پر لعنت بھی کی تھی کہ یہ لعنت کے مستحق ہیں۔ اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب خلیفہ بنے تو محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص قتل عثمان میں ملوث ہو، جن کے بارے میں حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ لعنتی لوگ ہیں، اور پھر ایسے شخص کو حضرت علی مصر کا گورنر بھی بنا دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ایسے شخص کو وہ اتنی بڑی پوزیشن دے دیں۔ اور ابن عساکر میں ہے کہ صفیہ بنت وحی کے آزاد کردہ غلام کنانہ نے بھی اس ضمن میں گواہی دی ہے، جو میں نے آپ سے ذکر کی، جو مرویات ابی مخنف فی تاریخ طبری میں آتی ہے۔ اور ابی مخنف جو ہے وہ شیعی راوی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، اس لیے بہت ساری روایات طبری کی ابی مخنف سے بھی آتی ہیں۔ ہم نے ان کو ذکر کیا تھا تاریخ طبری سے جب حضرت عثمان کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو تاکہ ایک چیز جسے امام طبری نے جمع کی، ساتھ میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ ابی مخنف کی روایت ہے، اور ابی مخنف کی روایات کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ نہیں کیا جاتا ان دیٹ سینس جب وہ صحابہ کے خلاف بات کرتا ہو۔ لیکن وہ بات جیسے یہ اب تو یہ صحابہ کے اپنے حق میں بات کر رہے ہیں آپ، اور ام المومنین کی روایت، ان کے ام المومنین کے غلام کی روایت، کنانہ کی روایت کر رہا ہے۔ بہرحال اس کی تائید حضرت حسن بصری کے قول سے بھی ہوتی ہے، اس لیے بھی علماء نے ابو مخنف کی روایت بھی ذکر کر دی، کیونکہ اس کی تائید حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اس روز آپ کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر جو ہے وہ داخل تو ہوئے، کیونکہ یاد رکھیں حسن البصری جو ہے وہ بصرہ منتقل ہونے سے پہلے مدینہ میں رہتے تھے، وہ حسن المدنی ہیں۔ حضرت علی کے زمانے میں حضرت حسن بصری جو ہیں وہ مدینے سے بصرہ موو ہوئے، اس وقت ان کی ہی واز اے ٹین ایجر ایٹ دیٹ ٹائم۔ ان کی ولادت جو ہے وہ تو پہلے دور میں ہوئی، پروان چڑھے حضرت عثمان کے دور خلافت میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی واز اے ٹین ایجر۔ بہرحال یہ کہتے ہیں میں بھی مدینے میں موجود تھا، حضرت حسن البصری وہ کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر داخل تو ہوئے تھے، حضرت عثمان کی داڑھی بھی پکڑی تھی، پر انہوں نے جب فرمایا تم نے ایسی حرکت کی ہے جسے کرنے کی تمہارے والد بھی جسارت نہیں کر سکتے تھے، تو یہ بات سن کر محمد بن ابی بکر گھر سے باہر نکل آئے۔ تو مرویات ابی مخنف تاریخ طبری میں تو آتی ہے روایت، لیکن تہذیب الکمال المزی میں بھی یہ روایت حسن بصری والی بھی آتی ہے، جلد 6 صفحہ 97 میں۔ تو میں اس کو اتنی تفصیل میں اس لیے جا رہا ہوں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اس چینل پہ، انفارچونیٹلی ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں جو ہر چیز میں جلدی مچاتے ہیں، اور میں بار بار یہ ان دروس میں جن میں ہم تفصیل میں جاتے ہیں کہتا ہوں یہ جلدی مچاؤ چینل نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم بڑکے مارنے، کسی کے اوپر جملے کسنے
یہ اس قسم کے ڈرامے بازی والا چینل نہیں بنایا ہے، یہ علمی چینل ہے۔ اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو سکون سے تسلی سے بیٹھیں اور علم حاصل کریں، اور اگر آپ انسٹاگرام والے اور ریل والے لوگ ہیں تو پھر ہم آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس چینل کے اوپر چیزیں جلدی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا مقصد، ہمارا فوکس ریسرچ ہے، اور ہمارا فوکس اس چینل پر جو لوگ ہیں نا وہ جانتے ہیں اس چینل کے پیچھے جو ایک ہمارا مقصد ہے وہ اس سے واقف ہیں۔ اگر آپ بھی اس مقصد میں شامل ہیں تو آئیے آپ تفصیل سے بیٹھ کے سنیے، اور اگر آپ جلدی والے لوگ ہیں تو آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں، یا تو آپ ان جلدی والے چینلز پہ چلے جائیں یا آپ 2x سپیڈ پہ سن لیں اگر آپ کو اس طرح علم حاصل کرنے کا شوق ہے۔ بہرحال ان تمام تفصیلات سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن ابی بکر حضرت عثمان کے خون سے بری ہیں، اور اس الزام کی وجہ یہ محض یہ کہ وہ حضرت عثمان کے گھر میں داخل تو ہوئے تھے، جیسا کہ فتنہ مقتل عثمان میں بھی محمد عبداللہ الغیان نے اسے بیان کیا ہے اور دیگر اور کتب میں بھی آتا ہے، اور امام ابن کثیر نے، حافظ ابن کثیر نے، وہ آپ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عثمان نے ان سے گفتگو کی تو محمد بن ابی بکر کو حیا آ گئی اور وہ واپس چلے گئے، بہت نادم ہوئے، اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور لڑائی سے باز رہے، لیکن ان کی علیحدگی ان کے لیے سود مند نہ ہوئی اور اس الزام میں دھر لیے گئے، جیسا کہ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 193 پر آتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بعض کتب تاریخ میں، جیسے کہ طبری کی تاریخ کی کتاب ہو گئی، حضرت عثمان کے علم انگیز قتل کے بارے میں صحابہ کے جو موقف تھا نا اس کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے بعض تاریخی کتابوں میں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ راویوں سے روایتیں لی مورخین نے، اور اس حادثے کے متعلق طبری اور بہت ساری کتابوں میں ابو مخنف کی روایات جو بھری ہوئی ہیں، ابن عاصم کی روایتیں جو بھری ہوئی ہیں، اور دیگر مورخین کو جو دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا صحابہ اس سازش میں جو ہے وہ مصروف تھے معاذ اللہ۔ اور یاد رکھیں ابو مخنف جو ہے نا وہ شیعت کی طرف میلان رکھتا ہے، اس لیے تذکرہ حسین میں بھی میں نے بہت ساری کتابیں اٹھا کے دیکھی ہیں، لوگوں نے ابو مخنف کی روایتیں جو نقل کی ہیں، تو میں حضرت حسین کے ضمن میں ابو مخنف کی روایتیں نہیں لیتا، آپ کو بیان نہیں کرتا، کیونکہ اس کا میلان شیعت کی طرف ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ان راویوں سے روایتیں پیش کی جائیں جو شیعت کی طرف جن کا میلان نہیں تھا۔ اچھا، بعض دفعہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے ابو مخنف کی روایتیں اپنی اپنی کتابوں میں داخل کی ہیں، اور چونکہ شیعت کی میلان کی وجہ سے اس نے صحابہ کے جو پکچر تھی نا اس کو بڑا خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ثقیفہ بنو ساعدہ میں بھی اس نے بہت خراب کرنے کی کوشش کی۔ اس پر میں نے بڑی تفصیلی بحث کی تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس میں، کہ جو ثقیفہ بنو ساعدہ تھا اس کو ابو مخنف نے کیا رنگ دینے کی کوشش کی، اور انفارچونیٹلی اس کی روایتیں سنی کتابوں میں بھی آ گئی ہیں، اور اصل میں کیا معاملہ ہوا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ حضرت عثمان کے معاملے میں بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں ان کو بھی اس طرح پیش کرتا ہے جیسے وہ بھی بلوائیوں ہی کے ساتھ کھڑے ہوں اور حضرت عثمان سے کوئی انتقام لینا چاہتے ہوں۔ اسی طرح واقدی نے بھی ایسی روایات نقل کی ہیں کہ حضرت، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ آتے تھے تو حضرت عثمان پر نکتہ چینی اور تان کرتے تھے معاذ اللہ، یعنی حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، خلیفہ ہیں۔ اچھا، اسی طرح راوزیوں کی بہت ساری روایات اس سازش کے پس پردہ صحابہ کو کار فرما بتاتی ہے کہ فتنہ جو ہے وہ صحابہ نے معاذ اللہ برپا کیا تھا اور لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف اکسایا تھا، لیکن یاد رکھیں یہ سراسر جھوٹ ہے اور کذب ہے۔ تو محمد حزون کی ایک تحقیقی موافق الصحابہ، تحقیق مواقف الصحابہ کتاب ہے، عربی زبان کی کتاب ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 14 سے 18 تک بڑی تفصیل آپ نے اس میں بیان فرمائی ہے، اور روافظ کی ان موضوع اور ضعیف روایاتوں کے برعکس جو ہے الحمدللہ محدثین کی کتابوں میں صحیح روایات بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ حضرت عثمان کے پرجوش حمایتی اور ان کا دفاع کرنے والے تھے اور ان کے قتل سے بری تھے، اور یہ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ اس لیے ان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان فتنوں کو ہوا دینے یا حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں شریک تھے۔ تو تمام کے تمام صحابہ حضرت عثمان کے خون سے بری تھے۔ جو شخص اس کے برعکس نظریہ رکھے اور کہے کہ صحابہ بھی اس میں شریک تھے، اس کا موقف باطل ہے، جسے پایہ ثبوت تک پہنچانے کے لیے وہ ایک بھی صحیح دلیل پیش نہیں کر سکتا،
اسی لیے خلیفہ بن خیاط نے اپنی تاریخ میں حسن بصری کا قول نقل کیا کہ ان سے پوچھا گیا کیا کوئی انصاری یا مہاجر صحابی حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھا؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، اہل مصر کے سنگ دل لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے قتل میں کوئی صحابی شریک نہیں تھا۔ آپ کو قتل کرنے والے اجڑ، گھٹیا، شرپسند، رذیل اور کمینے لوگ تھے جو مختلف ٹولیوں کی شکل میں آپ کے قتل کے ارادے سے مصر سے آئے تھے، اور مدینہ میں موجود صحابہ انہیں روکنے سے عاجز تھے۔ باغیوں ہی نے حضرت عثمان کا محاصرہ کیا اور بالآخر آپ کو شہید کر دیا۔ اور یہ شہید الدار عثمان بن عفان، اس میں احمد الخروف نے جو کتاب لکھی ہے اس کے پیج 148 پر اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور یاد رکھیں حضرت زبیر ابن عوام یہ حضرت خدیجہ کے جو بھائی ہیں نا عوام، ان کے بیٹے ہیں حضرت زبیر ابن عوام۔ ایک رشتہ تو ان کا یہ ہے، دوسرا رشتہ اپنی ماں کی طرف سے وہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، تو حضور کی پھوپھی زاد بھائی ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ دونوں طرف سے اولاد قصی ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ قصی کی اولاد عبد العزیٰ سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصی کی اولاد عبد مناف سے ہیں۔ بہرحال حضرت زبیر ابن عوام اس بارے میں فرماتے ہیں وہ مختلف شہروں کے گنوار اور اجٹ لوگ تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے وہ مختلف قبائل کے جھگڑالو لوگ تھے۔ اور اس کو امام نووی نے شرح جو لکھی ہے نا صحیح مسلم کی، اس کی جلد نمبر 15 صفحہ 148 پر بیان کیا ہے۔ اور طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ یہ گھٹیا اور کمینے لوگ تھے جو شر اور فساد پر متفق ہو گئے تھے، جیسا کہ اس کو طبقات ابن سعد میں کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71 پر بیان کیا گیا ہے۔ اگین یہ ساری تفصیلات میں آپ کو اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور ذہن میں اگر کوئی کسی بھی قسم کا کوئی شبہ ہو تو وہ دور ہو جائے۔ اور ابن تیمیہ نے بھی اس ضمن میں یہی لکھا ہے کہ فساد کرنے والے گمراہ، باغی اور حد سے تجاوز کرنے والے خارجی لوگ تھے۔ منہاج السنہ میں ابن تیمیہ نے جلد نمبر 3 صفحہ 189 سے 206 تک بڑی طویل اس پہ بحث کی۔ اور امام ذہبی فرماتے ہیں وہ شریروں کے سردار اور پرلے درجے کے بے فیض اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والے لوگ تھے۔ تو اس کو ذہبی نے دول الاسلام کی جلد 1 صفحہ 512 پہ بیان کیا ہے۔ اور ابن عماد حنبلی اپنے شذرات میں ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ اوباش قبیلوں کے گھٹیا لوگ تھے۔ تو شذرات الذہب لابن العماد الحنبلی کی جلد 1 صفحہ 40 پر۔ تو ان تمام خصلتوں کو جو ان لوگوں کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، تو ایسے لوگ گھٹیا قسم کے لوگ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف شہید کیا بلکہ پانی سے بھی روک دیا۔ اور یہی نہیں، جب حضرت عثمان کو شہید کر چکے تو ان کے گھر کے مال کو لوٹنا بھی شروع کر دیا۔ وہیں بس نہیں کیا، حضرت عثمان کی جو بیوی ہیں نائلہ، ان کی چادر تک کھینچ لی ان بدبختوں نے۔ وہاں سے بھی جی نہیں بھرا، حضرت عثمان کے گھر سے نکلے تو کہا بیت المال کی طرف حملہ کرو، جو کچھ ہے لوٹ لیتے ہیں۔ بیت المال کا جو چوکیدار تھا، جو گارڈ تھا، اس کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اچھی بات یہ تھی کہ بیت المال میں سوائے اناج کی 2 بوریوں کے کچھ نہیں رکھا تھا۔ بیت المال میں گئے، وہ بھی اٹھا کے لے گئے یہ بلوائی بدبخت۔ ایسے قسم کے لوگ تھے کہ حضرت عثمان کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز بھی جانے نہیں دیتے تھے، جبکہ وہ وقت تھا کہ مسلمانوں میں کوئی تنگی نہیں تھی، کوئی قحط سالی نہیں چل رہی تھی۔ حضرت عثمان تو اپنے دور میں اور اس سے قبل بھی لوگوں کی مدد کرتے تھے مصائب میں، مشکلات میں۔ اس کی تفصیل تو آپ کو مختلف کتابوں میں ملتی ہے، التمہید میں بھی آتی ہے، التمہیدی والبیان میں محمد بن یحییٰ الاندلسی نے بھی اسے بیان کیا، اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنگل ہینڈڈلی ہزاروں لوگوں کے لیے فنڈز دیے تھے۔ اس سے پہلے حضرت عثمان نے مدینے میں کنواں خرید کے صرف کر دیا تھا، جب مسلمانوں کے پاس پانی پینے کے لیے کوئی کنواں نہیں تھا۔ اور حضرت علی نے بھی اس صورتحال میں محاصرین کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے لوگوں، جو کچھ تم کر رہے ہو مسلمان تو درکنار، کافر بھی ایسا نہیں کرتے۔ یاد ہوگا آپ کو جب صلح حدیبیہ کے وقت حضرت عثمان مکے میں داخل ہوئے تھے تو کفار مکہ نے حضرت عثمان سے کیا کہا تھا، یاد ہے؟ کہ عثمان اگر آپ چاہیں تو ابھی بھی جا کے آپ طواف کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔
یعنی حضرت عثمان کی یہ پرسنلی کہ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میرا نبی عمرہ نہیں کرے گا، میں بھی نہیں کروں گا، اگر میرے نبی کو اجازت ہے تو پھر میں کروں گا نبی کے ساتھ، ورنہ میں نہیں کروں گا۔ تو حضرت عثمان کا تو یہ کیریکٹر ہے کہ کافر بھی آپ کے ساتھ ایسے ہوئے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے اس وقت تو غزوہ بدر بھی ہو گئی تھی، غزوہ احد بھی ہو گئی تھی، غزوہ خندق بھی ہو گئی تھی، جب صلح حدیبیہ کے وقت حضرت عثمان مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت علی نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کو چھوڑو، کافر بھی ایسا نہیں کرتے، حضرت عثمان کا پانی اور کھانا بند نہ کرو۔ یہ کام تو رومی اور ایرانی کافر بھی نہیں کرتے، وہ جسے قید کرتے ہیں کم سے کم اسے کھلاتے پلاتے تو ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو تاریخ طبری کی جلد 5 صفحہ 400 میں لکھا گیا ہے، اور صحیح تاریخی روایات اور تاریخی واقعات اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ صحابہ کرام خون عثمان سے بری تھے، اور وہ اس حادثے میں کسی بھی طریقے سے شریک نہیں تھے۔ انہوں نے لوگوں کو آپ کے خلاف کبھی نہیں بھڑکایا، نہ آپ کے قتل میں شریک تھے۔ اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے برات کے ضمن میں صحابہ کرام کے اقوال بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ درس تھوڑا لمبا ہوگا، پر مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ یہاں علم ہی لینے بیٹھے ہیں اور ہم کوئی صحیح اچھی بات ہی کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عثمان کو برا کہنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ فاطمہ بنت عبد الرحمن اپنی والدہ سے بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا، انہیں ان کے چچا نے حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ آپ کا ایک بیٹا سلام عرض کرتا ہے اور حضرت عثمان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، کیونکہ کئی لوگ ان کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جو حضرت عثمان کو برا کہے اس پر لعنت ہو۔ اللہ کی قسم وہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوتے اور رسول اللہ میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوتے، اس دوران جبرائیل وحی لے کر آ جاتے تو آپ فرماتے اکتب عثمان، اے عثمان لکھو، اور اس کتابت وحی کے مرتبے پر اللہ اسی کو فائز فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک معزز ہو۔ یاد رکھیے گا جب حضرت عثمان نے جب ان پہ وار کیا تھا بلوائیوں نے، تو اپنے ہاتھ سے تلوار کی کاٹ کو روکا تھا، اور حضرت عثمان was 82 years old, he was an old man، اس کی وجہ سے ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا۔ تو حضرت عثمان نے کہا تھا یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کو لکھا ہے، اور سب سے پہلے کاتب وحی تھے حضرت عثمان۔ اللہ اکبر۔ حضرت اور یہ جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، مسند امام احمد کی روایت، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 250 البدایہ والنہایہ میں آتی ہیں یہ روایات جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا تم نے انہیں محاصرہ کر کے اور پریشانیوں میں ڈال کر میل سے پاک صاف کپڑے کی طرح کر دیا ہے، کیونکہ جب مومن کے اوپر مشکلات آتی ہیں تو اللہ اس کے گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے گناہ تو اسی آشوب سے ختم ہو گئے، پھر تم انہیں اس طرح ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہو جس طرح مینڈھا ذبح کیا جاتا ہے۔ تو مسروق کہنے لگے یہ آپ ہی کا کام ہے، آپ ہی نے تو لوگوں کو ان کے خلاف اکسایا اور لکھا تھا اور انہیں بغاوت کا اشارہ دیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں حضرت مسروق حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے اور بات ہو رہی ہے آپس میں، اتنی سخت بات کر دی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس اللہ کی قسم جس پر مومن ایمان لائے اور کافروں نے اس کا انکار کیا، میں نے ایک حرف بھی ان کی طرف نہیں لکھا۔ تو حضرت عائشہ نے برات کا اعلان کیا کہ یہ میرے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اس کو فتنہ مقتل عثمان میں ڈاکٹر محمد عبد الغبان نے جلد 1 صفحہ 391 پر جمع کیا ہے، اور تاریخ خلیفہ بن خیاط میں بھی یہ حضرت عائشہ کا قول آتا ہے، اور اس کی سند درجہ صحیح کو پہنچتی۔ اور حضرت عائشہ جب حج کے بعد مکے سے مدینے جانے کے لیے نکلی تو انہیں راستے میں حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تھی، تو وہ دوبارہ مکے لوٹ آئیں، مسجد حرام میں داخل ہوئیں، حتیم میں ان کے لیے پردے کا انتظام کیا گیا، وہ وہیں ٹھہریں تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا، اور تاریخ طبری کی جلد 5 صفحہ 473 474 پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تقریر بھی موجود ہے جو آپ نے حتیم میں کی تھی۔ کہ اس کے میں آپ کو خلاصہ بتا دوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کے اوپر یہ خراب قسم کے لوگ جب آئے تو حضرت عثمان نے جسٹ ٹو سیٹسفائی دیم ان کی بات مانی، اور وہ لوگ جن گورنروں پر وہ اعتراض کر رہے تھے ان کی اصلاح کی خاطر ان گورنروں کو معزول کر دیا، ان کی جگہ دوسرے گورنر اپوائنٹ کر دیے۔ لیکن جب ان کے اعتراضات ختم ہو گئے اور انہیں فتنہ فساد کا کوئی اور عذر نہ مل سکا تو بغاوت پر اتر آئے، اور انہوں نے وہ خون بہایا جس کا بہانا حرام تھا، اور اس شہر میں بہایا جس میں
خون کا بہانا حرام تھا اور ذی الحجہ کے بابرکت مہینے میں انہوں نے خون بہایا. یعنی حضرت عائشہ کی آپ تقریر دیکھیں، بڑی تفصیل سے موجود ہے. اور حضرت عثمان اور حضرت عائشہ کے باہمی احترام کے متعلق جو خوبصورت تصویر یہاں پر سامنے آتی ہے وہ ان itself ایک is an evidence. اور اس کو پھر دور المراث السیاسیہ لاسماء محمد جو پیج 352 پر وہ بیان کرتی ہیں. اور پھر ایک اور بات بتاتا چلوں، عقد الفرید، اغانی، تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی، انصاب الاشراف کی روایات اور عہد عثمانی میں حضرت عائشہ کے سیاسی کردار اور کارناموں سے متعلق ان روایات سے کیے گئے استدلال، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ یہ جو کتابیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں نا، یہ صحیح روایات کے خلاف آپ سے بات کرتی ہیں. تاریخ مسعودی یہ شیعی ہے، تاریخ یعقوبی یہ شیعی ہے. ان کی بنیاد نہایت کمزور اور بے سروپا روایات پر مبنی ہے، اور ان میں سے اکثر روایات سند کے بغیر بیان کی گئی ہیں اور اسناد مجروح اور ناقابل استدلال اسناد ہیں. تو جب ہمارے سامنے صحیح روایات موجود ہیں تو ہم غیر صحیح روایات پر تکیہ کیوں کریں؟ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت، تمام اہل بیت حضرت عثمان کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کے حق یعنی ان کے خلافت کے معترف بھی تھے. اس کی تائید میں آپ کو بتاتا ہوں کن باتوں سے ہوتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بعد یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کی سب سے پہلے بیعت کی، اور یہ آپ کو صحیح البخاری سے بتا رہا ہوں، حدیث 3700. پھر قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو حضرت عثمان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے فرمایا وہ ایسے آدمی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا استحی من الرجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث 2401. اور حضرت علی نے اس کو روایت کیا ہے، اور حضرت علی نے آپ کے جنتی ہونے کی گواہی دی. اور نزال بن صبرہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی سے حضرت عثمان کے بارے میں دریافت کیا تو انہیں فرمایا کہ وہ عظیم انسان تھے. حضور کی 2 بیٹیوں سے یکے بعد دیگر نکاح کرنے پر فرشتوں میں ذوالنورین کے لقب سے مشہور تھے، اور حضور نے انہیں بنفس نفیس جنت کی ضمانت دی تھی. العقیدہ فی اہل البیت بین الافراط والتفریط، یہ کتاب کا نام ہے جسے ڈاکٹر سلیمان بن سالم نے لکھا ہے. اس کے پیج 227 پر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. پھر اسی طرح السنہ للخلال، اس میں حدیث نمبر 416 جس کی سند صحیح ہے، اس میں آتا ہے حضرت علی خلیفۃ المومنین حضرت عثمان کے مطیع اور آپ کی امامت و خلافت کے معترف تھے. کسی معاملے میں حضرت عثمان کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. حضرت علی نے خود فرمایا کہ اگر حضرت عثمان مجھے سراسر مدینے سے 3 میل عراق کے راستے پر ایک جگہ کی طرف بھی جلا وطن کر دیتے تب بھی میں ضرور ان کی اطاعت کرتا اور ان کی بات مانتا. ان الفاظ میں حضرت علی کے کمال درجے کی اطاعت اور فرما برداری کی دلیل ہے، اس کو کوئی اور رنگ نہ دے دینا. جب صحابہ کرام کے مشورے کے بعد حضرت عثمان نے لوگوں کو ایک قرت پر جمع کیا اور سب متفق ہو گئے تو حضرت علی نے فرمایا اگر یہ ذمہ داری مجھ پر پڑتی تو میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح حضرت عثمان نے کیا ہے. میں بھی بالکل یہ امام، اور یہ سنن الکبریٰ میں امام بیہقی اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اور حضرت علی نے حضرت عثمان کے سانحہ شہادت پر بڑے دکھ اور ناگواری کا اظہار کیا تھا، اور اس میں شمولیت سے برات کا اظہار کیا تھا، اور اپنے خطبوں میں بعد ازاں اپنے خطبوں میں بھی قسم کھاتے تھے کہ میں نے عثمان کو نہ شہید کیا، نہ ان کے قتل کا حکم دیا، نہ اس سلسلے میں تعاون کیا، نہ میں اس عمل سے راضی ہوں. البدایہ والنہایہ میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے اور کتب میں بھی موجود ہے. لیکن رافضیوں سے آپ سن لیں، وہ کہتے ہیں حضرت علی قتل عثمان پہ راضی تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم. امام حاکم حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں روایات بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں جہاں تک رافضیوں کے اس دعوے کا تعلق ہے کہ مولا علی نے باغیوں کی مدد کی تھی اور وہ قتل عثمان پہ راضی تھے، تو یہ تمام باتیں حضرت علی کی بلند مقامی پر تہمت کے مترادف ہیں، کیونکہ یہ متواتر روایات کے خلاف بات ہے. منہاج السنہ میں ابن تیمیہ نے بھی اسے نقل کیا ہے، لیکن روایت امام حاکم کی ہے. اور اسی طرح قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے جنگ جمل کے روز حضرت علی کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ میں خون عثمان سے برات کا اعلان کرتا ہوں. امام حاکم کی المستدرک میں بڑی تفصیل سے روایت موجود ہے.
کہ حضرت علی نے کیا کہا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم مجھے بیعت لیتے ہوئے اللہ سے حیا آتی ہے، جبکہ ابھی حضرت عثمان کی میت کو دفن بھی نہیں کیا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت علی کو لوگوں نے خلیفہ نامنیٹ کیا تھا۔ پس وہ لوگ چلے گئے، جب حضرت عثمان کو دفن کر دیا گیا تو لوگ دوبارہ حضرت علی کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت علی کہتے مجھ سے بیعت لینے کی درخواست کی، تو میں نے کہا اے اللہ، جو کام میں کرنے لگا ہوں اس بارے میں، اس معاملے میں خوف زدہ ہوں۔ یہ مستدرک امام حاکم کی روایت بتا رہا ہوں، اور یہ حدیث صحیح درجے کو پہنچتی ہے اعلیٰ شرط شیخین، امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر۔ ولم یخرجا، انہوں نے اس کا اخراج نہیں کیا، اپنی کتابوں میں اسے درج نہیں کیا، اور اس حدیث کو امام حاکم نے ہی صرف روایت نہیں کیا اعلیٰ شرط البخاری و مسلم، امام ذہبی نے بھی اس کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ اور حضرت علی کے الفاظ بھی یاد رکھنا، وہ کہتے ہیں پھر میرے دل کو حوصلہ ہوا تو میں نے بیعت لے لی، اور جب لوگوں نے پکارا یا امیر المومنین، تو یہ الفاظ اپنی ذات کے لیے جب میں نے سنے تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہو، تو میں نے کہا اے اللہ، عثمان کے لیے مجھ سے اتنا کام لے لے کہ تو راضی ہو جائے۔ اور محمد بن حنفیہ کا بیان ہے کہ جب مولا علی کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عائشہ بصرے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام مربد میں ہیں اور قاتلین عثمان پر لعنت کر رہی ہیں، تو حضرت علی نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ چہرے تک بلند کر دیے، فرمایا میں بھی قاتلین عثمان پر لعنت کرتا ہوں، ان لوگوں پر میدانوں اور پہاڑوں میں اللہ کی پھٹکار ہو۔ یہ بات انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ فرمائی۔ فضائل الصحابہ میں حدیث نمبر 733 موجود ہے، اور اس کی سند بھی درجہ حسن کو پہنچتی ہے۔ اور ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت بھی بیان کرتا چلوں، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو دین عثمان سے برات کا اظہار کرے، اس نے گویا ایمان سے برات کا اعلان کر دیا۔ اللہ کی قسم میں ان کے قتل میں شریک تھا، نہ میں نے اس کا حکم دیا، نہ میں اس پہ راضی ہوں۔ اور ریاض النضرہ، یہ لمحب الطبری، پیج 543۔ اور سیدنا علی نے حضرت عثمان کی مدح سرائی کرتے ہوئے فرمایا وہ ہم میں سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والے تھے، ہم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ صفت الصفہ، یہ ابن جوزی کی ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 304۔ میں یہاں پر گھنٹہ آپ سے بات کرتا رہوں، اور گھنٹہ یہاں پر میں آپ کو اور مزید گھنٹہ بات کرتا رہوں، اور میں آپ کے سامنے جو ہے انبار لگا دوں اہل بیت کی حضرت عثمان سے محبت کے بارے میں۔ اتنا اہل بیت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت ہے۔ میں آپ کو ایک اور روایت بھی بتاتا چلوں تاکہ اہل بیت کے معاملے میں نا آپ کا ذرا دماغ کھل جائے۔ امام زین العابدین کو تو آپ جانتے ہیں نا، امام زین العابدین جن کا نام ایکچولی علی تھا، نام امام زین العابدین کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ امام زین العابدین جو حضرت حسین کے وہ بیٹے جو کربلا میں زندہ بچ گئے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بارے میں انہوں نے رافضیوں کے عقیدے سے برات کا اعلان کیا تھا۔ ان کے اپنے بیٹے محمد بن علی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت زین العابدین کی مجلس میں عراق کے کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا ذکر چل نکلا، تو انہوں نے ان برگزیدہ ہستیوں کو برا بھلا کہا، پھر حضرت عثمان پر تان توڑنے شروع کر دیے۔ اس پر امام زین العابدین نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کیا تم مہاجرین اولین میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، کہ مال فے ان مہاجر فقراء کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ سورہ الحشر کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، تو وہ جو بیٹھے تھے نا عراقی، وہ کہنے لگے نہیں یہ آیت ہمارے بارے میں تو نہیں ہے۔ تو امام زین العابدین نے پھر پوچھا تو پھر کیا تم ان لوگوں میں سے ہوگے کہ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون۔ اور ان کے لیے جنہوں نے مدینے کو گھر بنا لیا تھا اور ان مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ انصار اس سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو۔ اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی تو فلاح پانے والے ہیں۔
یہ بھی سورہ الحشر کی آیا ہے۔ تو تب بھی عراقیوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں، نہ ہم مہاجرین میں سے ہیں، نہ ہم انصار میں سے ہیں۔ تو تب امام زین العابدین نے ان سے کہا تم نے تسلیم کیا کہ تم مہاجرین میں سے نہیں ہو اور نہ مہاجرین کو جگہ دینے والوں میں سے ہو، تو میں گواہی دیتا ہوں تم تیسرے گروہ میں سے بھی نہیں ہو، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور فی ان کے لیے ہے جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھنا۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بہت نرمی والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی سورہ الحشر کی آیت ہے۔ تو اب وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان سے کہا کہ ایسا کرو، اب تم لوگ یہاں سے اٹھ جاؤ، بلکہ دفع ہو جاؤ، اللہ تمہیں برباد کرے، تمہارے گھر اجاڑ دے، تم اسلام کا مذاق اڑانے والے ہو، اسلام کو ماننے والے نہیں ہو۔ کہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر پہ تم بات کرتے ہو، حضرت عثمان پر تم طعن کرتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمار کے معاملے میں بھی حضرت عثمان کا بڑا اس میں ایک نیگیٹو رنگ دیا جاتا ہے۔ اف یو گائز آر انٹرسٹڈ، مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں حضرت عمار ابن یاسر کا بھی موقف میں آپ سے بیان کروں، تاکہ وہ بات بھی آپ کے سامنے بھی صحیح طریقے سے کھل جائے۔ اف یو آر انٹرسٹڈ کامنٹ سیکشن میں بتائیں، کیونکہ درس لمبا ہو رہا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں آپ گھنٹے کا درس دے دیتے ہیں، ہم اتنے لمبے درس نہیں سن سکتے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے 40-45 منٹ کے درس کے اوپر میں یہاں توقف کر رہا ہوں، اس کامنٹ کے ساتھ کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کامنٹ میں مجھے بتائیں تاکہ ہم اس پر بھی بات کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔